السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں سیدنا و محبوبنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات ہم بیان کریں گے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیماری کے دوران میں جس میں وہ فوت ہو گیا، اپنے لواحقین سے کہا، میرے لیے لاحد تیار کرنا اور میرے اوپر اچھے طریقے سے کچی اینٹیں لگانا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان فوت ہونے سے پہلے اپنی قبر کے متعلق، اپنے جسد خاکی کے متعلق کوئی ایسی وصیت جو قرآن و سنت کے مطابق ہو کر سکتا ہے یاد دہانی کی خاطر۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو سنت کے ساتھ کس قدر پیار تھا کہ سیدنا سعد فرما رہے ہیں، میری قبر ویسی ہی بنانی ہے جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی، لاحد، اور کچی اینٹیں استعمال کرنی ہیں، پکی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ قبر کی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 966 ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول فرماتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ اہل کوفہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کی سیدنا عمر بن خطاب سے شکایت کی، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا۔ تو کوفہ والوں نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی سنت سے ہٹ کر نماز پڑھائے؟ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مخالفت جب برائے مخالفت ہو، مخالفت جب حسد، بغض، کینہ، دشمنی کی وجہ سے ہو مخالفت، تو اس موقع پہ عمومی طور پر شیطان اپنے چیلوں کو، اپنے حواریوں کو جھوٹ بولنے پر، جھوٹ میں مبالغہ کرنے پر وہ ان کو آمادہ کر لیتا ہے، اور چھوٹی سی بات کو شیطان حسد، بغض، کینہ، دشمنی کی وجہ سے لمبی چوڑی بات بنا کر بیان کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اے اللہ والو، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، کیلے بولیں، تنہائی میں بولیں، کسی کے ساتھ میٹنگ کریں یا مجلس میں بولیں، اللہ کی قسم ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سن رہے ہیں، زمین سن رہی ہے۔ قیامت والے دن ہمارا ایمان ہے زبان پر تالا لگا ہوگا، زبان
نہیں بولے گی، جسم بولے گا، زمین بولے گی، نامہ اعمال پڑھا جائے گا، وہ ہم نے خود پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری یہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دشمنی کو نبھانے کے لیے یہ جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، یہ سب پڑھے جائیں گے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے سارے۔ جہنم انسان چلا جائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور جس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال تو سیدنا سعد نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی 2 پہلی رکعات میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ سیدنا سعد کی کنیت تھی ابو اسحاق۔ پھر آپ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے، اور نہ فیصلے عدل و انصاف سے کرتے تھے۔ سیدنا سعد نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا، یہ فقیر ہو جائے، یہ کنگال ہو جائے، یہ مفلس ہو جائے، لوگوں کا محتاج ہو جائے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ یہ شخص جو ایک جلیل القدر صحابی پر فضولیات یا وگوئی سے کام لیتے ہوئے نمود و نمائش کی خاطر غلط باتیں کر رہا ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بد دعا کی۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اسے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سیدنا سعد کی بد دعا لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا، اس کی بویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھیں، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ استغفر اللہ، بد دعا لگ گئی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری 755، صحیح مسلم 453 میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بد دعا لینے سے محفوظ فرمائے۔ سچ بولیں، ہمیشہ سچ ہے بھلے مانسوں کا پیشہ سچ، سچ بولو گے تو رہو گے عزیز۔ سچ یہ ہے کہ سچ ہے بڑی اچھی چیز۔ سچ بولنا اور ہمیشہ سچ بولنا، سچ کی ہی نیت کرنا، سچ کا ہی ارادہ رکھنا، جو مرضی ہو جائے سچ کو نہیں چھوڑنا، یہ جنتی انسان کی علامت ہوتی ہے۔ جھوٹا انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، جہاں پھنس جاتا ہے فوراً جھوٹ بول کر نکل جاتا ہے، ایسا انسان جہنمی ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی علامت ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ کا قصد کرنا، ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے رہنا۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، ایسا بدبخت اور بدقسمت انسان اللہ رب العالمین کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے عمل کی فکر کریں، سچ کو لازم پکڑیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اپنے دشمن پر بھی گفتگو کریں تو سچائی کو لازم پکڑیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اس شخص کے ساتھ جس نے حرم کی حدود میں درخت کاٹا۔ اللہ اکبر۔ عامر بن سعد سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیق میں اپنی محل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ایک غلام کو دیکھا، وہ درخت کاٹ رہا تھا یا اس کے پتے جاڑ رہا تھا۔ انہوں نے اسے سلب کر لیا۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ لوٹے تو غلام کے مالک ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے جوان کے غلام سے جو ان کے غلام سے لیا اس کو انہیں یا ان کے غلام کو واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں کوئی ایسی چیز واپس کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور غنیمت دی ہے، اور انہوں نے وہ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم 1364 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ میرے ماموں ہیں کا بیان۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خالی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میرے ماموں ہیں تو مجھے کوئی اپنا ماموں دکھائے، یہ میرے ماموں ہیں سعد، اے صحابہ تم بھی اپنا ماموں مجھے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث حسن درجے کی، سنن ترمذی 3752، مستدرک حاکم 3000، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 498 ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کی سچی محبت سے بھر دے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ہماری محبتیں قیامت تک کے لیے قائم دائم رہیں۔ ہم قبر میں جا رہے ہوں، ہمیں موت آ رہی ہو، اور ہمارے سینوں کے اندر قرآن و حدیث کی محبت، صحابہ کرام کی محبت کوٹ کوٹ کر بری ہو، موجود ہو۔